کوٹ چھٹا والوں تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا، ایک محکمے کی ویکینسی نوکری لے کے آیا، امید ہے انشاءاللہ یہ تمہیں کام آئے گی، اور یہ ایسی نوکری ہے قبر میں جانے کے بعد بھی میرے عزیزوں پینشن ملتی رہے گی، تنخواہ ایسی ہے میرے عزیزوں، یہ کاروبار ایسا ہے اس کا پروفٹ آپ کو قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ دنیا کے کسی محکمے میں نوکری کرنے کے لیے جاؤ، آپ سے تعلیم کا معیار پوچھیں گے اور آپ سے کہیں گے کتنا پڑھا لکھا، کم سے کم 5 جماعتیں تو پاس ہے۔ کسی دکان پہ پکوڑے سموسے والی دکان پہ چلے جاؤ، چنے چاول والی دکان پہ چلے جاؤ، کپڑے کی دکان پہ چلے جاؤ، جوتے کی دکان پہ چلے جاؤ، آپ سے پوچھیں گے میاں کتنی تعلیم ہے؟ اتنا تو کم سے کم لکھنا پڑھنا تو جانتا ہو، اخبار پڑھنا جانتا ہو تب تجھے اپنی دکان پہ رکھوں گا، 100 کا بھانڈ دینا جانتا ہو، 100 کا بقایا دینا جانتا ہو تب تجھے اپنی دکان پہ رکھا جائے گا۔ میرے عزیزوں بڑی بڑی ڈگریاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں، بڑی بڑی فائلیں لے کے پھر رہے ہیں، لیکن نوکری نہیں ملتی۔ کئی رنگ کا میرے عزیزوں مسئلہ آ جاتا ہے، کئی ڈھنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، کئی نسل کا مسئلہ آ جاتا ہے، کئی وقار تشخص کا مسئلہ آ جاتا ہے، کئی تعلیم کی معیار کا، کئی عمر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ایک محکمے کی ویکینسی آپ کے پاس لے کے آیا، میرے عزیزوں یہاں فراڈ کوئی نہیں، اللہ اکبر، رشوت کوئی نہیں، یا سفارش کوئی نہیں۔ وہ محکمہ کون سا ہے؟ ختم نبوت کا ہے، اور نوکری کون سی ہے؟ حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایسا محکمہ ہے 6 سال کا بچہ بھی بھرتی ہو جائے گا، 80 سال کا بوڑھا بھی بھرتی ہو جائے گا۔ یہ ایسا محکمہ ہے پڑھا لکھا بھی اس کو بھی نوکری مل جائے گی۔ یہ ایسا محکمہ ہے میرے عزیزوں جو پڑھا لکھا نہیں اس کو بھی نوکری مل جائے گی۔ بھلا ایمانداری سے بتاؤ ٹانگے والے کا مدرسے میں کیا کام ہے؟ ٹانگے والے کا اللہ کے گھر میں کیا کام ہے؟ ٹانگے والے کا مسجد کے اندر کیا کام ہے؟ میرے عزیزوں کہاں شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، کہاں اقبال رشید بیٹھا ہوا ہے، کہاں مولانا ریاض صاحب، غلام مصطفی جلپانی، اسلم سلمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں وقت کے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ الحدیث پر تفسیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں میرے عزیزوں ایک ٹانگے کا کوچوان ہے جس کو دنیا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک یہ ختم نبوت کے محکمے میں نوکر بھرتی نہ ہوا اس وقت تک نہ اسے پہچانتے تھے، نہ اس کے ٹانگے کو پہچانتے تھے، نہ اس کے رنگوں کو پہچانتے تھے، نہ نسل کو پہچانتے تھے۔ جب اس نے محکمہ ختم نبوت کا لے لیا اور اس میں کے اندر اپنی نوکری کے کاغذات جمع کرا دیے، رب کعبہ کی قسم پروردگار عالم نے اسے اس نوکری میں، اسے محکمے کے اندر وہ عہدہ دے دیا کہ آج شیخ الحدیث بھی نام لیتا ہے تو نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے۔ ٹانگا چلانے والے کا نام شیخ الحدیث کی زبان پر۔ جلسہ میرے عزیزو علماء کا کوئی سیاسی ہو، جلسہ کوئی میرے عزیزو کوئی مذہبی ہو، اللہ اکبر، عظمت قرآن کا پروگرام ہو، سیرت النبی کا پروگرام ہو، حضرت حسین کی شہادت کا کوئی پروگرام ہو، میرے عزیزو رجب کا کوئی پروگرام ہو، معراج کا کوئی پروگرام ہو، لیلۃ القدر کا کوئی پروگرام ہو، شب برات کا کوئی پروگرام ہو، دل کے اجالے کا، رات کے اندھیرے کا، رب کعبہ کی قسم ہے اس نوکری کے اندر اسے اتنی ترقی مل گئی، وہ عہدہ مل گیا کہ بڑا تو بڑا دور کی بات ہے 6 سال کا بچہ بھی جب نام سنتا ہے غازی علم دین شہید تو ہاتھ اٹھا کر زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو تیار کرنے والا کوئی حکومتی نمائندہ نہ تھا، اس کو تیار کرنے والا کوئی اسکول کا ماسٹر نہ تھا، اس کو تیار کرنے والا کوئی کالج کا پروفیسر نہ تھا، کوئی لیکچرار نہ تھا، اس کو تیار کرنے والا مدرسے کے اندر چٹائی پر بیٹھ کر قرآن حدیث پڑھنے والا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھا۔ میرے عزیزو یہاں تو ہمارے دل اتنے پتھر ہو گئے، ہماری آنکھ اتنی سخت ہو گئی کہ اللہ کا نام سن کر ہماری آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ میرے عزیزو پورا قرآن تفسیر کے ساتھ سن کر ہمارے دل نہیں نرماتا کہ وہ مرد کلندر تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، اپنے گھر سے دہاڑی کے لیے نکلا ہوا تھا، لوہار کی دکان کے اوپر بیٹھا، ہتھوڑا ہاتھ میں پکڑ کر لوہے پہ مار کے ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لاہور کے مار روڈ پر تقریر کرتے اعلان کیا، اے لوگو، امی فاطمہ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ گئی، سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ گئی، حضرت حسین اپنی قبر میں بے چین پڑا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مجھے آنسوؤں کے ساتھ روتا نظر آ رہا ہے، لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ غازی علم دین شہید میرے عزیزو اپنی لوہار کی دکان سے اٹھا اور اٹھ کر جلسہ گاہ میں جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا نانا رو رہا ہے، میرے نانے کی پگڑی پہ راجپال نے ہاتھ ڈال دیا، ہوں تو سادہ سا آدمی، فقیر سا آدمی، ان پڑھ ہوں، پرائمری جماعت فیل ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کنجر کون ہے، وہ ظالم کون ہے جس نے حسین کے نانا کو پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا اور اس کی بیٹی فاطمہ کو رلا دیا، جاؤ جا کے بتا دو فاطمہ تیرا روحانی بیٹا غازی علم دین شہید زندہ
مانگتا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ مر جائے گا یا مار کے دم لے گا. اپنے گھر آیا, اپنی امی سے کہنے لگا امی جان چھری کہاں ہے؟ امی جان کہنے لگی بیٹا کیا کرے گا, تو نے کوئی پھل کاٹنا تو سیب کاٹنا میں کاٹ کے دوں گی, امرود کاٹنا میں کاٹ کے دوں گی. چھری ہاتھ میں لے کے اماں کے پاس آ گیا, کہنے لگی اماں مجھے اپنی چادر میں چھپا لے اور ایک مرتبہ سچے دل سے دعا کر دے کہ الہی میرے لال کو مشن میں کامیاب کر دے. اماں نے دعا کی. غازی علم دین شہید ماں کی دعائیں لے کے جانے لگا. اماں پوچھنے لگی بیٹے مشن کیا ہے؟ کہ دشمن ختم نبوت ہے, ہاتھ میرا ہوگا گلا اس کا ہوگا. اماں اگر میں کامیاب ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم ہے تو بھی اور میں بھی حسین کے نانے سے حوض کوثر پہ انشاءاللہ اس کے ہاتھوں سے جام کوثر پیئیں گے. ماں بھی ماں تھی, یوں نہیں کہا چل چپ کر کے بیٹھ جا, مولوی سارے مر گئے. فرمایا بیٹے جلدی کھڑا ہو جا, امیروں سے پہلے, مولویوں سے پہلے, حافظوں سے پہلے, زمینداروں سے پہلے, تکڑے آدمیوں سے پہلے جا جا کے راجپال کو تلاش کر اور یہ فریضہ تو ادا کر دے. حسین کے نانے کے دربار میں سرخرو ہو جا. محترم مکرم دوستو, اچانک حملہ کرتا ہے غازی علم دین شہید, دکان سے باہر نکال کر راجپال کو مارتا ہے, واصل جہنم کرتا ہے. اللہ اکبر, پورے پاکستان کے اندر خبر پہنچ گئی غازی علم دین شہید نے راجپال کو مار دیا. میاں والی جیل کے اندر غازی کو میرے عزیزو قید کر دیا گیا. غازی احسان احمد صاحب شوجابادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. فرمایا بیٹے جو کام علماء نہ کر سکے وہ ایک تانگے والے نے کام کر دیا. ماشاءاللہ. اللہ تاجدار ختم نبوت, اونچا بولو یار, تاجدار ختم نبوت. بیٹے بتا وکیل کون سا کرنا ہے, بتا جیل کے اندر بستر کہاں سے لے کے آؤں, بیٹے بتا کون سے بسترے پہ سوئے گا, کون سا کھانا دوپہر صبح رات کے وقت ناشتہ کرے گا, کس چیز سے کرے گا. غازی علم دین شہید مسکرانے لگے, کہنے لگے قاضی صاحب جاؤ اپنے مقام پہ واپس چلے جاؤ, آپ اپنا کام کر لو, میری ذمہ داری کسی اور نے اٹھا لی. اسی دن میں جیل کی کوٹھڑی میں آیا تھا, آمنہ کا لال سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں میرے پاس آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا بیٹے تیری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا, ذریعہ میں بنوں گا. کہ کل کی تو بات ہی چھوڑ دو, اللہ کا پیغمبر اپنے ہاتھ میں شہد لے کے آیا, اپنی نبوت والی انگلی سے مجھے شہد چٹا کے گیا. رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی میرے ہونٹوں میں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. میرے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹا علم دین تو پریشان تو نہیں ہے, پریشانی کی بات کوئی نہیں, زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, اللہ اکبر تجھے ماریں گے, پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں گے. میں تیرے سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں جس دن تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے, پھانسی کے پھندے کو چوم کر مسکرا کے گلے میں ڈال لینا, ادھر تیری دنیا کی آنکھ بند ہوگی. اللہ کی عزت کی قسم محمد جھولی پھیلا کے تیرا انتظار کر رہا ہوگا, گودی پھیلا کے تیرا انتظار کر رہا ہوگا. میرے عزیزو اللہ اکبر. اگلی بات کہہ دی غازی صاحب وکیل نہ کرنا, میری وکالت قیامت کے دن آمنہ کے لال جناب کملی والے کریں گے. میرے عزیزو اللہ اکبر. کہنے لگے میری ایک وصیت ہے, وہ وصیت یہ ہے اگر مجھے دفن ہونے کا موقع مل جائے تو مجھے لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں دفنا دینا. اللہ اکبر. علماء کرام نے وعدہ کہا کہ انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, نقص عمل کی خاطر آپ کو میاں والی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ اکبر معاملہ طے ہو گیا. غازی علم دین شہید کی میت کو میاں والی سے اٹھا کر قیانی صاحب لاہور کے قبرستان میں لایا گیا. جب قبر سے مٹی ہٹائی گئی اتنی خوشبو نکلی, اتنی خوشبو آئی. اللہ اکبر. جاؤ میاں والی کے لوگوں سے جا کے پہنچ لو. دکاندار دکانوں سے باہر آ گئے, سواری والوں نے اپنی سواری کو روک دیا, عورتیں کام چھوڑ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی, بچوں نے میرے عزیزو اپنی کتابوں کو میز پہ رکھ دیا. کہنے لگے اوے لوگو دنیا کے بڑے بڑے عطر تو دیکھے ہیں لیکن جنت والا عطر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک مرد قلندر کھڑا ہوا, کہنے لگا اوے لوگو یہ عطر نہیں ہے, یہ جنت کی خوشبو ہے جو نبی کے دیوانے کی خبر سے آ رہی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, غازی علم دین شہید زندہ باد. لاہور کے قبرستان میں جب آپ کو لے کے آیا گیا میرے عزیز و علماء کرام خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے. قبر میں اترنے کا شرف علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کو, شاعر مصری کو, جاؤ اس کی قبر پہ لاہور جا کے پہنچ لو. جب غازی علم دین شہید کو اپنے ہاتھوں سے گود میں لے کے قبر میں اتار رہا تھا, بتا کتنے دن تیرے ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آتی رہی, سینے سے لگا کے کھڑا تھا, بتا تیرا سینہ جنت کی خوشبو سے کتنے دن معطر رہا. آخری کفن کی تنی کھولی, چہرہ مبارک باہر نکالا, 14ویں کے چاند کی طرح
خادم ختم نبوت کا چہرہ چمک رہا تھا. غازی علم دین شہید کی طرف اشارہ کر کے علامہ محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ نے کہا غازی ایک تیری وصیت تھی جو ہم نے پوری کر دی, ہماری وصیت تو پوری کر دینا. اللہ اکبر. علامہ اقبال رو کے کہنے لگا تجھے وعدہ یاد ہے نا, تجھے وعدہ یاد ہے نا, تجھے وعدہ یاد ہے نا. جب روتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر کے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ قبر غازی علم دین شہید کی سے باہر نکلے, لوگوں نے پوچھا علامہ صاحب تو نے ان سے کیا وعدہ کیا اور کیا وعدہ دیا؟ کہ اس کا وعدہ تھا مجھے میانی صاحب کے قبرستان میں دفنانا, ہم نے اس کا وعدہ پورا کر دیا. ہمارا اس سے وعدہ تھا آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں جب حسین کے نانے سے تیرے ملاقات ہو تو ہم غلاموں کا بھی سلام کہہ دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ محکمہ ہے جو رشوت نہیں چلے کرتی, وہاں تو درد چلے کرتا ہے, وہاں تو انداز چلے کرتا ہے, وہاں تو پیار چلے کرتا ہے. اور میرے عزیزو دنیا کی نوکریاں تمہیں مبارک ہو, محکمہ سرکاری ہو پرائیویٹ ہو تمہیں مبارک ہو, لیکن ایک ختم نبوت کی چوکیداری کر لینا, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عزت کی دفاع کی چوکیداری کر لینا. پھر رب کائنات کا اعلان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. کوڑ چھٹے والوں اپنے 2 ایکڑ ایکڑ پہ نہ اترانا, مربع 2 مربع پر نہ اترانا. اندھیرے غازی خان والوں اپنے عہدے پر نہ اترانا, اپنی بلڈنگوں کوٹھیوں پر نہ اترانا. ایک نبی کا غلام ہے جس کو دنیا غازی علم دین شہید کہتی ہے, ایک نبی کا غلام ہے جس کو دنیا حبشی کا بلال کہتی ہے. میرے عزیزوں معیار دیکھو, جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مدینے کا امیر صحابی, اللہ اکبر, بلال حبشی رضی اللہ تعالی مدینے کا غریب صحابی. اس جیسا غریب کوئی نہیں, اس جیسا امیر کوئی نہیں, اس کے پاس کھانے کو روٹی کوئی نہیں, اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ, پیسے رکھنے کے لیے جگہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. دونوں حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف میرے منبر پر آ کے کھڑا ہو جا, جو سارے دل میں تو نے کھایا پیا, سارے دل میں جتنی اللہ کی نعمت لی, میرے منبر پہ کھڑو کے سارے دل کا حساب دے تاکہ تجھے اندازہ ہو جائے قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا اس دن کے اندر تجھے ساری زندگی کا حساب کیسے دینا پڑے گا. چلو منبر پر آئیے. عبد الرحمن بن عوف کہتے منبر پر میں آ کے کھڑا ہو گیا, کیا کھایا کیا پیا, کتنی نمازیں پڑھی, کتنے نفل, کتنے روزے, کتنے صدقات کیے, کتنے خیرات کیے. کہنے لگے مجھے پوری زندگی کا حساب دیتے 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 پورے دل کا حساب دیتے دیتے گھنٹوں لگ گئے. کپڑے میرے پسینے سے گیلے ہو گئے, چہرے پہ میرے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے, بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا. اللہ اکبر. جب میں پورے دل کا حساب دے کے میں منبر سے اترا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کا حساب دینا اتنا مشکل ہے, ساری زندگی کا حساب کیسے دیا جائے گا؟ حضور مسکرائے, حضرت بلال حبشی کی طرف دیکھا, فرمایا بلال اسے بتا دے ساری زندگی کا حساب کیسے دیا جائے گا. حضرت بلال مسکرائے, منبر پہ کھڑے ہوئے, کہ یا رسول اللہ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو بھی پورے دل کا حساب دے, تو نے کیا کھایا کیا پیا. ابھی بات کا جواب مکمل نہ ہوا تھا, مسکراتے ہوئے منبر سے اترے اور حضور کا چہرہ دیکھ کے ہنسنے لگ گئے. کہنے لگے کملی والے میں تجھے کیا حساب دوں؟ اللہ کی عزت کی قسم 24 گھنٹے گزر گئے, تیرے بلال نے کھجور کا دانہ بھی کھا کے نہیں دیکھا ہے. اللہ اکبر. پھر یہی وجہ ہے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا 300 اونٹوں پر نفع کا مال لدا ہوا, جب مدینہ شریف میں آیا سیدہ عائشہ ہو کے بھر بھر کے رونے لگی. کسی نے پوچھا امی کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا, نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں سچ فرمایا تھا. جناب عبد الرحمن بن عوف سارا مال چھوڑ چھاڑ کے اما عائشہ کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے امی جی میرے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کہ چھوڑو بس سچ فرمایا تھا. اما جب تک تو بتائے گی نہیں میں اٹھوں گا نہیں. فرمایا عبد الرحمن کے پاس اتنا مال آئے گا, مال کی کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن میدان محشر میں کونیوں کے بل گھسٹتا ہوا جنت کے اندر جائے گا, مال اپنی طرف کھینچے گا, یہ جنت کی طرف جائے گا. یوں کا ٹھنڈا ہو کا برا دروازے پہ کھڑے ہوئے کہ اما تو گواہ ہو جا اور اندر روزے والے نبی کو گواہ کر لے. اللہ کی عزت کی قسم 300 اونٹوں پر جتنا تجارت کا سامان پڑا ہے اما عائشہ میں نے تجھے گواہ بنا کر سارا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں یہ تو عبد الرحمن بن عوف کا حال ہے. اللہ اکبر. ادھر بلال ہے, پلے کچھ نہیں, تل پہ کپڑا کوئی نہیں, پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا, گالیں آپ کی پچکی ہوئی ہیں. فرمایا او میرا بلال جنت میں سے سواری پہ میں جاؤں گا, اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی. پہلے تو نمائندگی کرتا ہوا تو جنت میں جائے گا, بعد میں تیرا کملی والا جنت میں جائے گا. اور دنیا والوں کو بتلاؤں گا غلامی کے لیے عہدہ شرط نہیں, غلامی کے لیے پیسہ شرط نہیں, غلامی کے لیے مال شرط نہیں, غلامی کے لیے کسی قسم کا ادارہ شرط نہیں. اگر غلام بن جائے تو ہم شیخ بلال کو دیکھ لو, فتح مکہ کا موقع ہے. فرمایا بلال جی آمنہ کے لال, فرمایا میرا بلال
بلال ادھر آ جا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے. اللہ اکبر. غور سے دیکھ رہے ہیں بلال کے چہرے کو. حالت کیا ہے؟ آگے کے دانت ہلے پڑے, ٹوٹے پڑے. کیا ہوا تھا؟ کملی والے جب توحید کے نغمے سناتا تھا, مکے کے نوجوان پورے زور کے ساتھ پتھر ہاتھ میں لے کے دانتوں پہ مارا کرتے تھے. بلال تیری زبان کے اندر, اللہ اکبر, تیری زبان کے اندر لکنت کہاں سے آ گئی؟ کملی والے ایک مکے کے کافر کو غصہ آیا تھا, اس نے چولہے میں سے آگ کا انگارہ نکال کر میری زبان پہ رکھ دیا تھا. بلال یہ تیری پسلیاں ٹیڑھی کیوں ہوئی؟ کملی والے یاد ہے نا, تیرے دروازے پر بیٹھ کر جب میں لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کر رہا تھا, مکے کے 10-15 جوان آئے تھے جنہوں نے مجھے لٹا کر میرے سینے پہ چھلانگیں مارنی شروع کر دی تھی. میری پسلیوں میں سے ٹک ٹک کی آواز آئی, پیغمبر تیرے کانوں میں پڑی, آپ اٹھ کے باہر آ گئے تھے. اللہ اکبر. رحمت والا نبی دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بلال کجی ذرا کمر سے اپنی کپڑا ہٹا. حضرت بلال کپڑا ہٹاتے ہیں. فرمایا بلال تیرا ماس کہاں ہے, تیرا گوشت کہاں ہے, اوپر والی ہڈی کہاں ہے؟ کملی والے مکے کی گلی میں یہی کہیں پڑی ہوگی. اللہ کی عزت کی قسم ہے, کملی والے آگ جلا کر تیرے سامنے مکے کے اندر جب مجھے لٹایا جاتا تھا, 2 آدمی میرے پیروں کو پکڑتے تھے, 2 آدمی میرے ہاتھوں کو پکڑتے تھے. آگ کے انگاروں کو پر مجھے لٹا کے کبھی آگے گھسیٹا جاتا, کبھی پیچھے گھسیٹا جاتا. کملی والے مجھے وہ وقت یاد ہے, میرے جسم کے اندر آگ کے انگارے چلے جایا کرتے تھے اور میری ہڈیاں اور میری چربی کے پگھلنے کی بو آیا کرتی تھی. اللہ اکبر. فرمایا بلال آ جا, وہ انعام تو تجھے اللہ دیں گے. اللہ اکبر. اس محنت کا انعام تجھے اللہ دے گا, دنیا میں انعام تجھے مل رہا ہے. بلال تیرے پاؤں کے اندر ایک جوتا پھٹا ہوا ہے, دوسرا ٹوٹا ہوا ہے. پھٹے ہوئے جوتے کو سی نہیں سکتا اور دوسرا ٹوٹا جوتا اس کے پاس سینے کے لیے تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں, خود ہی پٹی باندھ کے جوڑ رکھا ہے. بلال تیرے تل کے اوپر جو کرتا ہے, آگے ڈھانپتا ہے, پیچھا کھل جاتا ہے, سینہ چھپاتا ہے, سینہ کھولتا ہے, پیچھا چھپ جاتا ہے. بلال تیری تہمت پر کتنے پیون لگے ہوئے ہیں, لیکن بلال آ جانا, اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں دیے. آقا جی کیا کرو گے؟ باکھرا ڈالو گے؟ نہیں نہیں. گلے لگاؤ گے؟ نہیں نہیں. پیشانی پہ بوسہ دو گے؟ نہیں. ہاتھوں سے پکڑ کر ملتزم کے پاس لے کے آ گئے. فرمایا بلال یہاں سے بیت اللہ کی دیوار سے چڑھنا شروع کر دے اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جا. آقا میں کہاں؟ صدیق نیچے کھڑا ہے, عمر نیچے کھڑا ہے, عثمان نیچے کھڑا ہے, نبی کا داماد نیچے کھڑا ہے, فاطمہ کا شوہر نیچے کھڑا ہے, حسنین کریمین نیچے کھڑے ہیں, نبی کے صحابہ نیچے کھڑے, سارے نبیوں کا سردار بھی نیچے کھڑا ہے. فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھنے لگے, اپنے پیر سے جوتی اتارنے لگے. فرمایا بلال نانا جوتا اتارنا نہیں, آج تیرے پھٹے ہوئے جوتے کا میں مقام بتلاؤں گا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھٹا ہوا جوتا پہنا کر بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کروایا. حضرت بلال نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبوت نے اشارہ کیا, فرمایا دیکھو یہ میرا غلام ہے جس کے پاس مکان نہیں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, جوتا نہیں, لیکن اس کے سینے کے اندر عشق پہاڑوں سے زیادہ اونچا بھرا ہوا ہے. اور لوگوں جو میرا غلام بن جاتا ہے اس کا ٹوٹا ہوا جوتا بھی ساری کائنات سے اونچا ہو جاتا ہے. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللہ نے جنت بنائی پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو یہ نہیں دیکھتے گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں, جو یہ نہیں دیکھتے کہ رات کے اندھیرے میں دینا کہ دن کے اجالے میں. اوہ لوگوں, دن کے اجالے میں تمہیں قدم قدم پہ فقیر نظر آئیں گے, جگہ جگہ تمہیں فقیر نظر آئیں گے. کبھی سنت پوری کر کے دیکھو, رات کے اندھیرے میں پوری کر کے دیکھو. رات کے اندھیرے میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے. فرمایا عائشہ آج کون کون در نبوت پر مانگنے والی آئی تھی, کون کون سائل آئی تھی, کون کون اپنی حاجت لے کے آئی تھی. یا رسول اللہ, کوئی کپڑے کا تقاضا کر رہی تھی, کوئی پیر کی جوتی کا, کوئی آٹے کا تقاضا کر رہی تھی. عائشہ کیا کیا کس کس کو دیا؟ کملی والے جو سرا میں نے دے دیا, جو تھا نہیں میں کیسے دیتی, میں نے اللہ کی طرف سے تسلی آسرا دے دیا. کملی والے تو ہاتھ اٹھا دینا تاکہ غریب امیروں کا کام بن جائے. اتنے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ آج ایک مانگنے والی آئی تھی, بڑا عجیب انداز تھا, بڑا نرالا انداز تھا, بڑا انوکھا انداز تھا. کملی والے وہ میری سمجھ میں نہ آئی. آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟
ہوا؟ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ رو رہی ہے، ما یبکی یا عائشہ، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ کہ کملی والے اللہ اکبر آپ سنیں تو آپ کی آنکھ میں بھی آنسو آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا؟ کہ ایک عورت آئی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں عمر کی کچیاں، اپنی ماں کی انگلیاں پکڑ کے پاس کھڑی تھی اور بار بار اس کی ماں اشارہ کر رہی تھی، عائشہ میری خیر ہے، ان کے لیے کچھ ہے تو کھانے کو دے دے، میری بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہیں۔ آقا اس سے پہلے 6 کھجوریں، ایک دودھ کا پیالہ ہدیے کا محلے میں سے آپ کے لیے آیا تھا، میں نے اٹھا کے رکھ دیا، 3 گن کے کھجوریں اپنے لیے، 3 گن کے آپ کے لیے رکھ دی کہ آدھی آپ کھائیں گے آدھی میں کھاؤں گی۔ اللہ اکبر، دودھ کے پیالے میں آدھا آپ پی لیں گے آدھا میں۔ جب وہ عورت آ کے کھڑی ہوئی، کملی والے میرے سرحان آ گیا، میں ان بچیوں کو دیکھا، میں سوچ میں پڑ گئی، میں نے کہا عائشہ بھوکی رہ، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مر گئی تو تیرا نقصان ہوگا، لیکن عائشہ اللہ کے نبی کے لیے نکال کے رکھ دے، خدا کی سونی امانت، ساری امت کی امانت تیرے حجرے میں ہے۔ عائشہ جتنی اونچی امانت ہے اتنی اونچی چوکیداری کرنی پڑے گی۔ اے عائشہ کملی والے کو تیرے گھر میں کچھ ہو گیا تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ کملی والے میں نے 3 کھجوریں اپنی اٹھا کے دے دی، اس بڑھیا کو 2 کھجوریں دی، ایک اس نے اپنی بیٹی کو دی، دوسری کو دی۔ وہ جلدی جلدی بڑی بھوکی تھی، کھانے لگی تاکہ پتہ نہیں کتنے دن کی بھوکی تھی۔ اللہ کے نبی اس عورت کو دیکھا، وہ بیٹیوں کے ہاتھ میں للچائی ہوئی کھجوروں کی طرف دیکھ رہی تھی، للچائی نظروں سے۔ میں اندر گئی، میں نے کہا عائشہ تیری خیر ہے، میں اگلی کھجور بھی اٹھا کے لے آئی، جب بچیوں کی ماں کے ہاتھ میں دی، بچیوں نے ماں کے ہاتھ میں دیکھا، جلدی سے کھجور ثابت منہ میں ڈال لی اور ماں کی کھجوروں کی طرف لپکی۔ ماں ماں ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر، کملی والے اس نے کھجور نہ کھائی بلکہ کھجور کی گٹھلی نکال کے آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو آدھا دے دیا۔ حضور دیکھ رہے ہیں، عائشہ اس نے کچھ نہیں کھایا، جی اللہ کے نبی کچھ نہ کھایا، بھوکی چلی گئی۔ ہاں جی بھوکی چلی گئی۔ عائشہ تیرے سے مانگا کر نہیں، تب بچیوں کو جب کھلا رہی تھی بتا رو رہی تھی، مسکرا رہی تھی، کملی والے مسکرا رہی تھی۔ عائشہ اس کے گھر کا آتا پتا کہ ادھر سے آئی تھی، آپ نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال، فرمایا عائشہ کہہ رہی ہے وہ 2 بچیوں کی ماں ادھر سے آئی تھی، بلال پتہ کرتا کرتا اس کے دروازے پہ چلا جا، اگر تجھے پتہ چل جائے تو جا کے کہہ دے رات کے اندھیرے میں محمد دامن پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عائشہ کوئی اور بھی آیا تھا رضی اللہ عنہ؟ ہاں جی ایک اور آئی تھی، کملی والے تھی 3 کھجوریں، میں نے کہا اچھا کل آئی، اور وہ تو کھجوریں کہاں ہیں؟ کہا جی پڑی اندر۔ تو نے کیوں کہہ دیا کل آئی؟ کملی والے مجھے آپ کی بھوک کا احساس، پتہ نہیں 4 دن 5 دن کتنے دنوں کے کھجور کا دانہ نہیں گیا۔ اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ میری کھجوریں لے کے آ۔ ام المومنین کہنے لگی، میں نے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے، میں نے کہا سونے اپنے لیے نہیں تو امت کے لیے رحم کھاؤ۔ کملی والے آج کھا لو، اللہ سے رات کو مانگنا، اللہ اور انتظام کر دے گا۔ فرمایا عائشہ لا تو صحیح۔ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں کھجوریں لے کے آئی، رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھ میں لی اور دودھ کا پیالہ پکڑا، کہا عائشہ میری فکر نہ کر، میرا اللہ وارث ہے۔ عائشہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے رہبر رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ اے عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اے عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اے عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ عائشہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور پڑوسی بھوکا رہ جائے؟ عائشہ اگر میرا پڑوسی بھوکا رہ گیا تو مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اپنی کھجوریں اٹھائی اور دودھ کا پیالہ اٹھایا، گھر سے باہر نکل گئے۔ میں بھی آئی، میں نے کہا سونیا خیر ہوئے، مجھے دروازے پہ کھڑے ہونے کی اجازت دے دو تاکہ آپ کو جاتا دیکھو، رات کے اندھیرے میں کوئی یہودی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کملی والے عورت ذات ہو، جان سے زیادہ آپ کی حفاظت کروں گی۔ حضور نے فرمایا عائشہ اندر چلی جا، اس میں بھی کوئی راز ہے، اللہ کے نبی راز تو بتلاؤ۔ فرمایا سامنے والا دروازہ بجاؤں گا، غریب بڑی باہر آئے گی، اس کے ہاتھ پہ کھجوریں رکھوں گا، اس کے ہاتھ پہ دودھ کا پیالہ پکڑاؤں گا۔ اے ام المومنین سیدہ عائشہ، اللہ اکبر، جو دودھ کا پیالہ پکڑے گی اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا ہاتھ اوپر ہوگا۔ لینے والا واقعی کمزور ہوتا ہے، دینے والا طاقتور ہوتا ہے۔ عائشہ محلے دارن ہے، اگر سودا لیتے ہوئے دودھ پکڑتے کھجوریں لیتے ہوئے اس کی نگاہ تیرے پہ پڑ گئی اور تیری وجہ سے عائشہ شرمندہ ہو گئی تو میرا حوض کوثر پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اے عائشہ میں لوگوں کے بید کھولوں گا اور لوگوں کے بید نہیں چھپاؤں گا۔ اللہ اکبر، تو دنیا کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے لوگوں، او میرے بزرگوں، او میرے ویروں، اللہ کے نبی آئے، خدا کی قسم دین لے کے آئے، دین پہ خدا کی رحمت آئی۔ بقول مولانا
حضرت محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے جب نبی دنیا کے اندر آتے تھے مشن ساتھ آیا کرتا تھا, اس پر خدا کی رحمت ہوا کرتی تھی. جب نبی دنیا سے جایا کرتے تھے مشن بھی ساتھ چلا جایا کرتا, خدا کی رحمت بھی اٹھ جایا کرتی. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اللہ پاک نے ساری انسانیت کے لیے کائنات کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. نبی تو دنیا سے چلے گئے, آخری نبی ہے, نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن مشن نبوت قیامت کے صبح تک جاری رہے گا. یہ مشن نبوت کون کرے گا, اس کام کو پورا کون کرے گا, اس امت کا اعزاز ہوگا. یہ امت نبی تو نہیں ہوگی, نبی کے کام والی ہوگی. جاؤ جاؤ جاؤ, میرا نبی اپنی امت کو پیغام دے دے, جو کار نبوت کو کرتا رہے گا, ختم نبوت کے صدقے سے نبوت والے کام کو کرتا رہے گا, اس پر بھی رحمت برستی پڑ رہے گی, اس کے گھر پہ بھی خدا کی رحمت برستی رہے گی, اس کام پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی. میرے عزیزوں, پہلی امتوں کے ذمہ ماننا تھا, اس امت کے ذمہ کام کو ماننا بھی ہے اور کام کو پوری دنیا کے اندر لے کے چلنا ہے. یہی میرے عزیزوں مدارس دینیہ ہے, یہی میرے عزیزوں تبلیغی جماعت کا میرے عزیزوں ایک مشن ہے, یہی میرے عزیزوں مسجد اور مدرسوں کا قیام ہے, خانقاہوں کا تصوف کی لائن کا کام ہے. اللہ اکبر, تصوف کی لائنوں کا قیام, خانقاہوں کا قیام ہونا, مدارس دینیہ کا قائم ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشن نبوت کو انشاءاللہ کار نبوت کو ہر حال میں, غمی میں, خوشی میں, کمزوری میں, صحت میں لے کے چلتے رہیں گے, اور اس وقت تک مشن نبوت کو لے کے چلتے رہیں گے جب تک دین میری زندگی میں اور سارے عالم زندگی میں نہیں آ جاتا. اس کی ایک فکر ہے, اس کی ایک کوشش ہے, وہ کوشش جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کی میری جھولی میں ڈال کے گئے, اور پیغام میں نبوت میں یہ پیغام ملا, البلغوا عنی ولو آیا, او لوگوں جو تمہارے تک پیغام پہنچا اسے آگے پہنچاؤ, اس آگے پہنچانے میں تم نے دیر نہیں کرنی. بتاؤ بتاؤ, اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ, سارے کام کریں گے نا, نبوت والا تبلیغ والا کام کریں گے نا. جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس اجتماعات میں کوئی ختم نبوت کا ہو, کوئی عظمت قرآن کا ہو, کوئی سیرت النبی کا ہو, کوئی تبلیغ کے حوالے سے ہو, دعائیں بھی کرنی ہے انشاءاللہ, شمولیت بھی کرنی ہے, کہہ دو انشاءاللہ. اور اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں میرے عزیزوں مال جال کو ذریعے کے طور پہ قبول کروانا ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے میرے عزیزوں جب بندہ اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری دکھاتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے. میرے عزیزوں, آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں گناہگار کوئی نہیں, سارے گناہگار ہیں, لیکن اس گناہگاری کا اظہار بندوں سے نہیں کرنا, بندوں کے خدا سے کرنا ہے. آج پروردگار عالم کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے 3 مرتبہ فرما دیجئے اور اپنی زبان سے کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. امید ہے وہ اتنا مہربان ہے, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, وہ باپ سے زیادہ شفیق ہے. ابھی توبہ کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ نہیں ملے, اس نے ہمارے نام اعمال والے کھاتے پر گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دیا ہے. میرے عزیزوں, یہ مدارس دینیہ اللہ اکبر یہ اسلام کی نشانی ہے. پڑھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. مولا غلام مصطفیٰ صاحب نے پورے میرے عزیزوں بات کو کھول کے آپ کے آگے رکھ دیا. اب آپ کی کیا رائے ہے, مدارس دینیہ کا قیام ہونا چاہیے کہ نہیں میرے عزیزوں؟ یہ آج ایک ایک گھر کے ماشاءاللہ حسین سرور صاحب قابل دید ہے, مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک گھر کے الحمدللہ 3 قرآن 30 خاندان کے وہ افراد جن سے اللہ راضی نہیں, ان کے چہروں کو دیکھ کے اللہ راضی ہوگا اور قیامت کے دن ان کو بھی جنت کا ٹکٹ ملے گا. الحمدللہ ان کے لیے قابل خوشائن بات ہے کہ نہیں میرے عزیزوں؟ تو اللہ کرے یہ خوشی کی خبر مجھے بھی ملے, میری اولاد کو, میری نسل کو ملے. تو اس کے لیے میرے عزیزوں یہ آج اللہ کا قرآن ہے, یہ تمہارا اس وقت تمہاری جو ہے وہ تمہارے پیار کا اس وقت متمنی ہے کہ ہے کوئی مجھے اپنے بچوں کے سینوں میں, ہے کوئی کہ اللہ اپنے سینوں کے اندر, ہے کوئی اپنی نسلوں میں, اپنے نسلوں کے سینوں میں مجھے محفوظ کرے. جو پڑھ رہے ہیں یا آپ کے علاقے میں نبی کے مہمان ہیں, اور نبی کے مہمانوں کا آپ پر حق ہے اپنے مال سے, عشر سے, زکات سے, فطرانے سے اور جیب خرچ سے, اللہ کے دیے مال سے ان مدارس دینیہ کے طلباء کرام کی مدد کرنا, تعاون کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فصلیں تیار ہو چکی, تمباکو کی فصل, ٹماٹر کی فصل, دھان کی فصل, چاولوں کی فصل گھر میں آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وآتوا حقہ یوم حصادی, جو میرا حصہ ہے مجھے دے دے. بندے اپنا حصہ تجھے مرضی رکھ, میں تجھے نہیں پوچھوں گا, لیکن میرے حصے کو اپنے حصے میں خلط مت نہ کرنا. تیرا جو مال ہوگا اس کا بھی حساب لوں گا اور اپنے حصے کا حساب لوں گا. جو میرا مجھے دے کے جائے گا اتنی برکت ڈال دوں گا, اگلی فصل آ جائے گی, پچھلی فصل تیرے گھر کے اندر برقرار رہے گی. تو اپنے اللہ کو راضی